میری بیٹی جب میرے پاس بیٹھتی تو مجھے اس سے عجیب طرح کی بو آتی۔ میرے پوچھنے پر کہتی کہ اماں میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اسی لیے دوائیوں کی بو آتی رہتی ہے۔ لیکن میں اپنی بیٹی کی اس بات سے مطمئن نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میری بیٹی ہاسپٹل سے واپس آتی تو باتھ روم میں بند ہو جاتی۔ جب آدھے گھنٹے بعد واپس نکلتی تو اس کی حالت غیر ہوتی۔ ایک دن صبح صفائی کرتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کے بیڈ کا دراز کھولا تو حیران ہو گئی، کیونکہ اس میں حمل ضائع کرنے والی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی اور اس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی اور بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے۔ ہم نے نہ صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا، بیٹی کو پڑھایا اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا۔ ایک تو ہم تھے غریب، دوسرا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے لیے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑ رہی تھی، اور یہ باتیں تو سب پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے دیور اور دیورانی نے شروع کی تھے۔ لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کے باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہماری مرضی کے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کریں یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہنی اور محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کے 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیں۔ آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے؟ آخرکار تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ ہی جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب بھی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری ہمسائی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے دیور اور دیورانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس اور سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جبکہ ہم بھی بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو یوں چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم سی تصاویر خواہشاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتے امید کو پھر سے سہارا دے کر جوان کر دیتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی، اور FSC کے بعد میری بیٹی اس کی میڈیکل میں سلیکشن ہو گئی تھی۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھی۔ اب 4 سال بعد مزید تعلیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روز روز یہ بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اور اپنی سیٹنگ کے بعد استادوں کے مشورے سے یہ حل نکالا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر ہفتے کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر کو 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس مسئلہ حل ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہر ہفتے شام کو ہاسٹل سے گھر آ جاتی اور اتوار کا دن گھر پر ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے وہ واپس چلی جاتے تھے۔ اسی طرح میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا کر دو۔ جب بھی میں اس سے یہ پوچھتی کہ اس سے پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ بیٹی کی یہ بات میں مان لیتی اور اسے پھٹکڑی لا کر دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا اور جب تیسرے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 2 مہینوں سے پورا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا جو ہر ہفتے ایک ہی سبق دیتا تھا،
پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہو، آخر کو مجھے 5 جماعتیں پاس کیے کیا پتا میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے، لیکن چوک دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا۔ تو اس لیے اب اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربے کا کہہ کر فٹکڑی منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ہر ہفتے یہ تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اماں، ایک کام ہمیں کلاس میں جب تک ملتا رہتا ہے تب تک وہ سارا ٹھیک نہ ہو جائے، اور فٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اسی لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک تم یہ کام میں ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو فٹکڑی لا کر دی۔ ایک رات ہمارے پاس اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جانب کی صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا بھی اپنی بیٹی پر آنکھ بند کر کے جانے والا بھروسہ ختم ہو گیا تھا۔ آخر کو کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر کو کچھ بھی تھا، اس سے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح طرح کے وہموں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے نہ بتاتی اور میرے دل کو تسلی نہ مل جاتی۔ میرے سارے خواہ مخواہ کے سوال دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں پھر سے دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو۔ میں ایک خیال آیا کہ واقعی مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے پیارے پیارے سے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے کالے رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ شیخ صاحب کا گھر تھا، لیکن صحیح یہ صرف نام کے ہی تھے، ویسے بہت سخی تھے اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان شیخ صاحب کی ایک بیٹی میری ہی بیٹی کی ہم عمر تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی، اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے۔